السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ آئیے ناظرین، آج ہم سبق نمبر 3 کو سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کے قاعدے کلیے جو سبق نمبر 3 میں درج ہے ہم اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اگر ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا جو سبق ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ حرکات ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ جیسے انگریزی میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حرکت ایک حرکت کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ صرف زبر ہے تو یہ حرکت ہے، لیکن اسی طرح زبر اور زیر اور پیش یہ 3 ہیں تو یہ حرکت نہیں، اب یہ 3 ہے تو یہ جمع ہو گیا، لہٰذا ہم اسے حرکات کہیں گے۔ تو جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ واحد جمع کیا ہوتا ہے تو اب دیکھیں اس قاعدے کو اور اچھی طریقے سے سمجھیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یعنی جب تینوں مل جائیں تو تینوں کے بارے میں اگر ہم اکٹھے بات کریں گے تو ہم اسے حرکات کہیں گے، لیکن اگر صرف اس میں سے کسی ایک پر بات کریں گے تو صرف حرکت کہیں گے۔ یعنی زبر حرکت ہے، زیر حرکت ہے، پیش حرکت ہے، اور تینوں کی بات ہوگی تو کہیں گے کہ ہم زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ زبر اور پیش یہ الف کے اوپر ہے، اسی طریقے سے زبر اور پیش با کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس میں دیکھیں تا، اور یہاں زبر اور پیش تا کے اوپر ہے، زبر اور پیش سا کے اوپر ہے۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الف کے نیچے زیر ہے، یہ حرف کے نیچے ہے، یہ بھی با کے نیچے ہے تو یہ بھی زیر ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ حرف ہے، اب اس حرف کے اوپر جو ہے زبر لگ گیا ہے، تو اب یہ پورا ملا کر ہم بات کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا۔ کیوں متحرک ہوگا؟ اس وجہ سے کہ الف کے اوپر زبر ہے تو یہ متحرک ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ الف کے نیچے زیر ہے تو الف بھی کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا۔ اسی طریقے سے پیش ہے الف کے اوپر تو پیش بھی کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا۔ متحرک کہتے ہیں حرکت والا۔ تمام الف سے لے کر یا تک کے حروفوں پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے، یعنی حرکت والا۔ اس پہ زبر کی حرکت ہے، اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ زبر کیسے پڑھا جاتا ہے آپ اس کو بس اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ ہم اسے بہت ہی آسان طریقے سے ہم اسے پڑھنے والے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے، زبر منہ اور آواز کو کھول کر پڑھا جاتا ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں، جیسے ا، ب، ت، س، ح۔ اسی طریقے سے آواز کو زیر جو ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جیسے ای، بی، تی، سی، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں، جیسے او، بو، تو، سو۔ ٹھیک ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے نا زبر، زیر اور پیش کی، اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کو جھٹکا دیتے ہیں، حالانکہ عربی گرامر کے خلاف ہے یہ۔
جیسے کچھ لوگ پڑھتے ہیں ای او، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں ای او، ب بی بو، ت تی تو. تو یہ غلط ہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ جیسے دیکھ لیجئے ای او، ب بی بو. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. دیکھیے اصل چیز آپ یہاں جان لیں کہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو الف ہی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ الف کی شکل میں حمزہ ہے. کیوں حمزہ ہے؟ اس وجہ سے کہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، اور اگر جس حرف پر یعنی جس الف پر آپ حرکت دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہ الف نہیں، الف کی شکل میں یہ حمزہ ہے. اور الف کے اوپر اصل میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ خالی ہوتا، اس کے اوپر زیر نہ ہوتا، زبر نہ ہوتا، یہاں زیر نہ ہوتا، یہاں پیش نہ ہوتا، تو ہم اسے پڑھتے ہیں الف. دونوں کا پروناؤنسیشن ایک ہی ہے، حمزہ کا اور الف کا. کچھ فرق ہوگا، میں اسے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. آپ یہاں دیکھ لیں، جب یہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو اب اسے پڑھیں گے حمزہ. اگر ہجے کرنا ہوگا تو آپ اس طرح پڑھیں گے حمزہ زبر او، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ای او. ایک قاعدہ اور ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. قاعدہ میں کیا لکھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے رو رو. اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ری ری، رو 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 ری. ٹھیک ہے. السلام علیکم.